إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک متناع خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑا رحم، بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں صرف دنیا کی زندگی اور دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام لوازمات صرف یہ نہیں عطا کی، بلکہ اس دنیا میں جسمانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ دیگر تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک واضح اور مکمل جامع نظام حیات یعنی دین عطا فرمایا، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی مرحلہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں جس کی مکمل رہنمائی موجود رہو. اور اس رہنمائی کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر آدمی مکمل طور سے اس رہنمائی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے ہوئے کیسے ہی حالات ہو، یقینی طور پر وہ کامیاب ہوگا، وہ یقینی کامیابی سے دوچار ہوگا اور انتہائی اطمینان قلب سے حاصل ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ تم خوفزدہ ہوگے نہ غمگین، ایک شرط کے پورے کرنے کا کہ اگر تم ایمان والے رہے، تم اللہ کے احکامات کی مکمل پاسداری کرتے رہے، تو یہ یقینی چیز ہے کہ مشکل نامساعد ترین حالات میں بھی ناکامی نہیں، ہر حال میں کامیابی. میں نے خطبہ مسورہ سورہ احزاب کی جو مشہور آیت تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ نمونہ اور موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز قیامت تک کے انسانوں کے لیے بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے لیے آدمی صرف اگر یہ ایک آیت پیش کر دے تو کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر طبقے اور ہر انسان کے لیے کہا کہ تمہارے لیے اسوہ نمونہ رسول کی طرح. اب اگر ہم طبقات دیکھیں تو یہاں تو حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے، رئیس بھی ہے، غریب بھی ہے، دولت مند بھی ہے، کمزور بھی ہے، طاقتور بھی ہے، شہرت والا بھی ہے، بے نام بھی ہے، علم والا بھی ہے، جاہل بھی ہے. ہر سطح کے لوگ ہیں، انتہائی شریف بھی ہے، انتہائی کما پورے لوگ بھی ہیں، ہر سطح کے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلیمات کو، آپ کی ذات کو سب کے لیے کامل اسوہ نمونہ بیان کروایا. کیسا جامع کمالات رب العالمین نے آپ کو بنایا ہوا.
اگر آدمی زندگی کے ہر مرحلے میں نبی کے اسوے اور طریقے کو اپنا لے تو کامیاب ہو، یہ یقینی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو ضابطہ بیان فرمایا ہے اس کے لیے اسوہ کو بیان فرمایا اور انہیں کے ذریعے تمام احکامات لینے کا حکم دیا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم پڑھیں، خاص طور سے جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات بالکل وہ جو ایک بڑا مشہور شیخ سعدی نے کہا ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ آسمان سے اگر کوئی مصیبت اترتی ہے تو ایسا لگتا ہے وہ میرے گھر کا پتہ پوچھتی ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر مصیبت، مسائل، پریشانی، تکلیف میں اگر جوجھی بھی کسی قوم کو اگر آپ دیکھیں تو ملت اسلامیہ مسلمان نظر آئیں گے۔ بین الاقوامی سطح سے لے کر ملکی سطح سے لے کر شہری اور شہری سطح سے بھی اگر نیچے اترے تو علاقے، محلے اور گھروں کے اندر مسائل میں گھری ہوئی ہے یہ قوم، جو دنیا کے تمام لوگوں کے مسائل کا حل اور تمام لوگوں کے مسائل کی حل کی تعلیمات لے کر کے اٹھی تھی، وہ قوم آج مسائل میں گری۔ ہر جگہ بے کسی اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یتیم پیدا کیا، ذرے کی، نہ آپ کی ماں، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کے والد۔ آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ انتہائی معصوم چھوٹے تھے، آپ کی والدہ رخصت ہو گئی، سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، مشکلات اور مسائل میں حوصلہ دینے والی کوئی ذات نہیں، وہ باپ جو بیٹے کی ہر مشکل کے وقت سیدھا کام کر کے کھڑا ہوتا ہے، راستے کی مشکلات کو دور کر اسے راستہ آگے بڑھنے کا حوصلہ اور مسائل مہیا کرتا ہے، وہ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں شکوے کا ایک لفظ نہیں کہ مجھ کو تو کوئی سہارا نہیں، کوئی نہیں جو مجھ کو آگے بڑھائے، میری انگلی پکڑ کر کے چلائے۔ بچپن میں آپ نے بکریاں چلائی، بابا جگہ کا سال اللہ تعالیٰ نے شاد رمایا، بام بلتی میں پلا تک ہر بام پر سائل بناتا تھا، حوصلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آدمی یہ نبوت سے پہلے کے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا کی۔ جب آپ کو نبوت عطا کی، بالکل تن تنہا پوری کائنات پوری دنیا میں اکیلے آپ، اور اللہ نے حکم دیا وہاں رسول تک الاقربین، اپنے رشتے داروں پر ڈرائیے۔ انصار کی شرح لکھی ہے لوگوں نے کہ جب اللہ نے کہا اٹھ کھڑے ہوئیے، اٹھ جائیے، اب لوگوں تک کے ہدایت، رہبری، رہنمائی، دین پہنچانا ہے، توحید پہنچانا ہے، آپ اٹھے تو پھر اس دنیا کے رخصت ہوتے وقت تک آپ نہیں بیٹھے۔ آپ کے پاس جو وسائل تھے ان وسائل کے ذریعے آپ نے دنیا کے سامنے توحید کو پیش کیا، آپ نے افراد کی قلت کا شکوہ نہیں کیا، وسائل کی کمی کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنے مشن میں انتہائی یکسوئی کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے لگے رہے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں، جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے اوپر ایمان لا کر حج پر تشریف لانے والے جو حجاج کو ان کی تعداد لاکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کتنی مشکلات، کتنی تکالیف سے آپ کو چاہیے۔ آپ ہر وقت دشمنوں کے نرگے میں گھرے رہے۔ مکہ میں جب آپ تھے تو آپ کسی قبیلے کے سردار نہیں تھے، آپ کے پاس افرادی اور مالی قوت نہیں تھی۔ سرداران مکہ جو تھے ان کے اپنے قوانین کے اپنے ضابطے تھے، یہ قاعدے بنایا کرتے تھے، ان کے اپنے دستور تھے، اپنی قوت استعمال کرتے، ان کے اپنے گنڈے اور اوماش قسم کے نوجوان مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایسے حالات میں آپ نے گلا شکوا مسلمانوں کو منظم کرنا، مسلمانوں کے لیے کوئی تحریک کھڑی کرنا ہی نہیں، بلکہ انہیں افراد پر محنت کرتے رہے اور وہیں سے وہ افراد جو مخالف تھے وہ بھی بن کر کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام، حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام، وہی طاقت عرب کی مکہ کی آج ہی قوت ٹوٹ گئی ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں گرے ہوئے، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، ایک مشہور مستشرق کا قول ہے کہ بنا وسائل کے اتنی زبردست کامیابی انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں حاصل کی۔ آج کے جو موجودہ حالات ہیں، اگر ہم ان حالات کا موازنہ کریں تو یہ حالات کے انتہائی بے کسی کا عالم ہے، قیادت مقبول، طاقت مقبول، ساری قوتیں بالکل یکجا، میڈیا الگ، حکومت الگ،
ہر سطح پر کہیں امید کی کوئی طرح نظر نہیں آ رہی. ایک حساس آدمی جب ان تمام پہلوؤں پر غور کرتا ہے تو دل حالت میں آ جائے جو کیفیت ہوتی ہے. اگلا مرحلہ ہماری نسلوں کے ایمان اور ان کے اسلام پر عمل کا کس طرح ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی. میں نے خطبہ مسورہ کے بعد سورہ احزاب کی جو تلاوت کی ہے اس آیت کی، اس سورہ احزاب اللہ رب العالمین نے اس پہ جس جنگ کا تذکرہ کیا غزوہ احزاب کا، غزوہ احزاب کے حالات اور موجودہ حالات اگر ہم دیکھیں تو اس سے زیادہ مشکل حالات کے غزوہ احزاب کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کامیاب قیادت کرتے ہوئے کیسے مسلمانوں کو کامیابی سے نکالا. انتہائی قلیل تعداد تھی مسلمانوں کی، اور آپ کے خلاف جو لشکر آیا تھا اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اوپر سے اور نیچے سے جب لشکر تمہارے اوپر آئے تو کیفیت ایسی تھی ہر طرف سے تم گھر گئے. اور وہی صحابت اکثر و ہلاکت قلوب الحنات متضرون باللہ یقولون، پھر حلق میں آ کر کے اٹک گیا تو طرح طرح کا گمان کرنے لگے. کیفیت کیسی تھی؟ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مشرکین مکہ اطراف کے تمام قبائل کو ملا کر کے مدینہ پر حملہ آور، اور مسلمانوں کی کل تعداد 3,000. کل تعداد 3,000. کوئی مقابلہ نہیں، طاقت کا، قوت کا، اصلاح کا کوئی مقابلہ نہیں. اگر یہ مدینہ کے اندر آ جاتے تو ان کا پروگرام جو تھا کہ مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ منصوبے آج کے نہیں ہیں. مسلمانوں کو ختم کرنے کے، صفائی ہستی سے مٹانے کے یہ منصوبے آج کے نہیں ہیں. پوری تاریخ انسانی بھری ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، نمرود نے آگ کو آگ میں ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچوں کو قتل کیا گیا. قوم عاد قوم ثمود کے واقعات اس بات کے گواہ ہیں. دیگر انبیاء کرام کے ساتھ جو کچھ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ کوئی نیا منصوبہ اہل ایمان کے خلاف نہیں ہے. مسلسل تاریخ ہے اور اس قسم کے حالات سے اہل ایمان ہمیشہ جوجھتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی پروگرام بنا کہ بستی پوری ختم کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کا نام و نشان بھی کاٹ دیا جائے. جیسے ہندوستان میں بہت ساری حکومتیں آج یہ کہتی ہے، دندراتی پھر رہی ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا ان کا مشن ہے اور ان کی زندگی کا مقصد. یہ کوئی نئی چیز. لیکن ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ باطل کرے گا، چہرے بدلیں گے، افراد تبدیل ہوں گے، جذبے اور مقاصد وہی رہیں گے، اہل ایمان کے بھی اور اہل کفر کے. مگر اہل ایمان اگر اپنے جذبے اور مقاصد میں ڈٹے رہے تو پوری تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ باطل جب اپنی تمام توانائیاں جمع کر کے حق کو ختم کرنے کے لیے آیا اور اہل حق اس پر جمے رہے تو اللہ نے باطل کو نیست و نابود کر دیا. پھر وقت نکلا تھا ختم کرنے تمام بنی اسرائیل، اللہ نے برکات کر دیا، ختم کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اب شعیب واقعات اٹھا کر دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ حالت آ رہی، سب سے پہلی چیز بہت اختصار کے ساتھ خطبے میں بڑا محدود وقت ہوتا ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے باخبر تھے. آپ بے خبر نہیں تھے کہ ہمارا دشمن حرکت میں ہے، کیا کر رہا ہے، اس سے باخبر تھے. اس لیے آپ کو بہت پہلے یہ خبر لگ گئی کہ تمام کے تمام قبائل مل کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا مخالف، ہمارا دشمن کیا چالیں چل رہا ہے، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، کس پروگرام پر وہ محنت کر رہا ہے، اس کی ہم کو خبر نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ باریک باریک باتوں کی خبر رہتی تھی، اور یہ خبر آپ کو مشرک قبیلوں سے ملتی تھی. وہاں پر آپ کے افراد ایسے تعلقات بنا کر رکھے ہوئے تھے لوگوں نے، صحابہ کرام نے، کہ وہ باقاعدہ آ کر کے خبریں دیتے. اللہ کے نبی خود جاسوس کا حوالہ کرتے. ایک انتہائی زندہ قوم کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت وہ چوکنا رہے جبکہ وہ دشمنوں میں گرا ہوا ہے، تاکہ دشمن کی اٹھنے والی ہر سازش کا ہر وقت مقابلہ کر سکے اور اس کا جواب دے سکے، اور اس کے خلاف جو کچھ دفاعی منصوبہ ہے وہ کر سکے. یہ ضروری چیز ہے. پہلا مرحلہ ہمیں اپنی ناکامیوں کا، اپنے مشکلات کے اسباب کو تلاش کرنا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر فرق بتانے والے بہت سارے ہیں. ملت کے مسائل کیا ہے یہ تفصیل سے
لیکن ان مسائل کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ ضروری چیز ہے. بتانے والی چیز یہ ہے. مرد تو ہر مریض جا کر بتاتا ہے، لیکن ڈاکٹر بہت کم ہوتے ہیں جو نسخہ تجویز کرتے ہیں کہ اس نسخے کے استعمال پر یہ بیماری ختم ہو جائے گی. وہ نسخے شریعت میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہوا کس طرح تھا. باقاعدہ یہودیوں نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا، پورے علاقے میں سفر کیا، ہر سردار سے جا کر ملے، سب کو جنگ کے لیے اکسایا، انعامات کی لالچ دی، ترقی کے وعدے دیے. کہا پورے علاقے کی جو پیداوار ہوگی اس کا 1/3 قبیلے بنو غطفان سے کہا کہ ہم تم کو دے دیں گے. پورا لالچ دیا. ہر دور میں باطل ایسے ہی کرتا ہے. جب اسلام کے خلاف طاقتیں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو لالچ دیا تھا، کچھ نہیں ہوگا، میں کھڑے تمہارے پیچھے، تمہارے پاس بیکنگ ہے، تمہارے پاس وقت کی حکومتیں، سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا یہ اتنے قبیلے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بات ہو گئی، ان سے بات ہو گئی، ان سے بات ہو گئی. کوئی مخالفت میں کوئی قوت نہیں. پوری لمبی تاریخ ہے. جب یہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر خبر ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا جو بہترین دماغ تھے مشورے کے لیے. صحابہ کرام آپس میں جب بیٹھے، بڑی اہم چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وشاورہم فی الامر، مشورہ کر لیا. اور مشورے میں جو بہتر رائے اس پر اتفاق کر کے کام کرنا. ہمارے یہاں مشورہ سمجھ گئے کہ اتنی جماعتیں ہیں، اتنی تنظیمیں ہیں، اگر ہم کسی کے پاس گئے تو ہماری حیثیت اور بتا. آج تو مرحلہ یہ ہے، ہو لگی ہوئی آدمی اپنی تنظیم، اپنی شخصیت کو ہائی لائٹ کرے، ملی مسائل اسی جگہ رکھے. دیکھیے آپ کی صورت حال جمع ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ فارس کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہاں جنگ ہوتی تو ہم لوگ خندق کھود کر کے اپنے آپ کو اس کے اندر محسوس کر لیا. بڑی زبردست رائے تھی. اہل عرب اس سے ناآشنا، جنگ کا یہ طریقہ جانتے ہی نہیں کہ وہ میدان میں نکل کر کے لڑنا جانتے تھے. دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول کیا اور خندق کھودنا شروع. مدینہ کے 3 طرف کا علاقہ ایسا تھا جہاں ضرورت نہیں. ایک طرف پہاڑ تھا، ایک طرف بستی تھی، اور ایک طرف ایسے گھنے بازار تھے کہ فوج اگر گھسے تو مسئلہ آ گیا. پھر واپسی اس کی ممکن ہے. ایک طرف جو کھلا علاقہ تھا اس پورے علاقے میں خندق کا پروگرام بنایا. صرف منصوبہ بندی کر کے یہ کرنا ہے نہیں. کتنے زبردست پروگرامنگ ہے. 10-10 آدمی کا صحابہ کرام کا باقاعدہ گروپ بنایا. 20-20 ہاتھ خندق اور اتنی گہری تم 10 لوگوں کو. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے شریک تھے کھودنے میں. اپنے خندق کی مٹی نکالنے کے لیے برتن نہیں تھے، اپنے دامن میں اٹھا کر کے مٹی نکالا کرتے تھے. جب اپنا دفاع کرنا ہے تو شکوے نہیں کرنا ہے، جتنی صلاحیت اور جتنی چیزیں موجود ہیں انہیں وسائل کا استعمال کرنا ہے. ایسے کیا یہ ہوگا، اس سے کیا ہوگا، یہ سب سوالات نہیں کریں گے. خندق کھود دیتے. اب اس میں یہ بھی ہوا کہ جب 10-10 ہاتھ دے دیا گیا صحابہ کرام کو تو 20-20 ہاتھ. تو اب یہ نہیں کہ وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اپنا کام اتنا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں واقعات بھی ہوئے کہ ایک چٹان بیچ میں آئی. اللہ کے نبی نے اس کو جب توڑا اس کو کس طرح کے اسکرین اللہ دکھائے گئے. حوصلہ دیا کہ آج اس حالت میں ہو لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ کل وقت کی سب سے بڑی طاقت تمہارے قدموں میں سرنگول ہوگی. یہ حوصلہ، ایسے وقتوں میں حوصلہ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا کریں گے خود کر کے، اس سے کیا ہوگا، یہ منافقین کا وسیلہ ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں حوصلہ دیتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہلا پوری تاریخ اٹھا کرتے ہیں تاکاریوں کو پہلی شکست ہوتی ہوئی اپنی سر میں پہلی شکست ہو. ورنہ وقت ایشیا سے نکلنے والی یہ قوم پورے بلاد اسلامیہ کو روک دیا تھا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں تمہیں یقینی طور پر کہتا ہوں فتح ہو. لوگوں نے کہا آپ قرآن کی آیت آپ نے فوراً تلاوت کیا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، ہاں ہم یقینی طور پر اس وعدے کو پیش کریں گے. یہ حوصلہ دیا تھا. پہلی شکست تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، حوصلہ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں حوصلہ شکل خیر خندق کھودی گئی. مشرکین مکہ جب آئے صرف خندق ہمارے ذہنوں میں جب آئے تو اس تیاری سے نہیں آئے تھے کہ مہینوں پڑاؤ ڈالنا ہے. رس تو لے کر نہیں آئے، ان سامانوں سے نہیں آئے، موسم سردی کا تھا. اب جب آئے تو سامنے خندق
یہ نئی چیز تھی بالکل ان کو. یہ دشمن کے خلاف جب کوئی چال چلو تو اس کی توقع کے بالکل خلاف ساری تیاریاں فیل ہو جانا چاہیے. اتنی کامیاب پروگرامنگ ہے یہ اللہ کے نبی کی سیرت. آج ہمارے یہاں کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے تو پہلے تو ہو نہیں پاتی ہے، اور اگر وہی تو کیسی ہوتی ہے. کیا یہ ہوتا ہے کہ دشمن نے یہ پہلو چھوڑ دیا، یہ تو ورنہ اب کیا کریں. ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا. 10,000 کے لشکر زرار کا مہینے بھر کا کھانا اسی میں ہے کہ جب یہود بھیج رہے تھے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برس پڑی ہوگی اسی میں یہ منصوبہ ہوئی ہے. خندق اب ہر جگہ پہلا بٹا دیا. اتنے علاقے کے اندر خندق عبور کوئی نہ کر سکے، آپ لوگوں کی ذمہ داری. اور ڈٹ کر رات دن مقابلہ کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی نمازیں 4 ٹائم کی نمازیں ایک وقت آپ نے پڑھی، ایک روز 2 وقت کی. اسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج تو اتنا سخت حملہ رہا کہ بالکل سورج غروب کے وقت ہم نے بالکل غروب سے ذرا سا پہلے عصر کی نماز پڑھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے ابھی بھی نہیں پڑھی ہے صبح کا، اب ہم پڑھیں گے غروب کے بعد. آپ نے ارشاد فرمایا یہ بات. ہمارے یہاں قوال عقیدہ خراب کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سورج سب تھے محاذ پر، عقیدہ بھی سیدھا کرتے جائیں گے. نبی کے لیے نہیں آیا سورج، حکومت تو عمر اور عثمان سنور حضرت علی کسی کے لیے نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ نے سورج. یہ سب جھوٹی بات. خیر یہ جنگ کا منظر ہے. 10,000 کا لشکر زرار، صحابہ کرام کی اولادیں ایک انگلینڈ یہودی اندر سے معاہدہ کا بنو قاعدہ کا مسلمانوں کے ساتھ کہ جنگ میں آپ کے ساتھ رہے گی. معاہدہ خبر لگی کہ یہ لوگ مل چکے ہیں مشرکین سے، مشرکین مکہ سے. اب اندر بھی ڈر ہو گئے. ادھر منافقین روز آتے ہیں اور درمیان میں یہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ تم کیسے ہو کسرا کے سلطان بن جاؤ گے. یہاں تو ایسا ہے کہ گھر سے پیشاب پاخانے کے لیے نکلنے ہوئے ڈر لگتی ہے کہ زندہ لوٹیں گے یا نہیں. ہماری عورتیں اور بچے قلعے میں ہیں، کوئی ایک مرد نہیں ہے. ایک یہودی تاک چاند کے لیے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ایک خاتون نے اس کو قتل کیا اور سر کاٹ کر کے پھینک دیا. جب محاذ پر ضرورت پڑے تو ہماری خواتین کی غیرت ایمانی ایسی ہونا چاہیے اور اتنا وہ ہونا چاہیے کہ اقدام کر جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی. خیر اس طرح کے معاملہ منافقین روزانہ حوصلے توڑنے والی خبریں قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے. اب ہم ذرا سا یہی رک جائیں. یہاں کتنے دشمن ہیں؟ کفار بالکل کھلے ہوتے سامنے. سامنے کا دشمن جو ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہود جو معاہدہ کیے ہوئے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، نبی کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، کتاب کو ماننے والے. دھوکہ. منافقین جو دکھاوے کے مسلمان اور اندر سے کافر اہل ایمان. یہ 4 طبقات ہیں. اب ہم اپنے کردار کو دیکھیں. مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہیں کفار کے ساتھ، یا جیسا کہ سارے کبھی مل گئے تھے اب ان سے نہ ملے تو کیا ہو. یا یہود کی طرح سیکولر بنے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب مسلمانوں پر وقت ہوتا ہے کوئی لیڈر نظر نہیں آتا ہے. جب وقت تو پڑا جیسے ان لوگوں نے معاہدہ توڑا، منافقین جو حوصلے توڑ دیے. کیا کریں گے؟ یہ ہم تم آپ متحد ہو جائے وہ متحد ہو جائیں گے. وہ متحد ہو چکے ہیں. آپ کی سبوں میں اتحاد نہ ہو اس کے لیے چل رہے ہیں ان کے قاتل. آپ متحد ہوئے تو ہوا آپ کو متحد نہیں ہوتے. اب اسی میں صحابہ کرام کا کردار دیکھیے. قرآن پڑھیے. قرآن صحابہ کرام جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ سامنے 10,000 کا لشکر زرار اور اندر کے یہود دھوکہ دے دیا انہوں نے. منافقین کا وسیلہ یہ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. انہوں نے کہا کہ سچا وعدہ تھا اللہ اور اس کے رسول کا کہ سب سے امتحان ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اہل ایمان جھنجھوڑ دیے گئے. اللہ نے قرآن میں کہا حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. کیا تم یہ سمجھتے ہو وہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلے اہل ایمان بھگوڑ دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والے کہنے لگے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ متا رسول اللہ الا ان رسول اللہ قریب.
اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کا سچا بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہ اس وعدے کی طرف اہل ایمان، مشکل حالات جب ہوتے ہیں اہل ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے میں تمہیں آزماؤں گا، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے، بھوک سے، جانوں کی کمی کر کے، مالوں کی کمی کر کے، پھلوں کی کمی کر کے، لیکن جو اس پر ثابت قدم رہا، یہ بڑی ضروری چیز ہے، ثابت قدم رہا، ایمان پر جمع رہا، اللہ کی آزمائش آئی۔ ایسے وقت پر کہتے ہیں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان حالات میں دیکھیے، آپ خاموش نہیں بیٹھے، آپ نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا قبیلہ جو ان لوگوں کے ساتھ مل کر آیا تھا بنو غطفان، یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ان سے معاہدہ کر لیا جائے انتہائی پیداوار مدینے کی، تاکہ یہ ہٹ جائے، ان کی طاقت ٹوٹ جائے اور یہ کمزور پڑ جائے۔ لیکن یہ قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے مدینہ کے دو بڑے سرداروں کے، دو قبیلے کے بڑے سرداروں کو بلایا، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، اور ان سے مشورہ کیا اتنا بڑا قدم اٹھانا ہے مدینہ کی بارے میں، اور مدینہ کی یہی دو بڑے قبیلے تھے۔ ان دونوں نے کہا اللہ کے نبی اگر یہ اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پر آپ فیصلہ کیجیے، اور اگر رائے کی بات ہے صرف تو ہم انہیں صرف تلوار دیں گے، تلوار ایک دانہ ہم سے حالت کفر میں نہیں لے سکتے تھے، اب لیں گے ایمان کی حالت میں، جبکہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تم لوگوں کے لیے سوچ رہا تھا یہی رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد بنو قریظہ جو اندر تھے یہودی، ان کے بارے میں صرف خبریں تھی، یقینی بات نہیں تھی۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا، 3 صحابہ جا کر خبر لے کر، لمبی تفصیل ہے، پہلے ایک صحابی گئے ابو لبابہ، پھر اس کے بعد یہ 3، تو یہ 3 صحابہ کرام جب گئے تو ان لوگوں نے گالیاں دی، الٹی سیدھی باتیں کی، کیونکہ معاہدہ توڑ چکے تھے، وہ غداری کر چکے تھے، اور جو مشرکین مکہ سے مل چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ کر کے خبر اگر وہ معاہدے پر باقی ہوں تو اعلانیہ بتانا سب کے سامنے جہاں وہ ہمارے ساتھ ہے، تاکہ حوصلے بڑھ جائیں، اور اگر بات ان کے خلاف تو اشارے دکھائے جانا ہے۔ قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب تمہارے پاس کوئی امن اور خوف کی خبر آئے تو تم اللہ اور اس کے رسول اور جو تمہارے اندر حل عقد ہے، صحیح قوت فیصلہ والے ان کو سناؤ۔ کبھی بھی حوصلہ توڑنے والی خبریں لوگوں میں عام نہیں کی جاتی ہے۔ آج واٹس ایپ کا دور ہے، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں باقاعدہ ایک ٹریننگ دے کر کے افراد تیار کیے گئے، مسلمانوں میں ایسی خبریں ڈالی جائے جس سے مسلمانوں میں حوصلہ ٹوٹے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی جہالت واٹس ایپ پر بتائی جاتی ہے، مسلمانوں کی بے دینی واٹس ایپ کی بتائی جاتی ہے، مسلمانوں کی ہمدردی سے اور محبت اور اخوت سے آری افراد واٹس ایپ پر بتائی جاتے ہیں، انتشار واٹس ایپ پر، یہ سب خبریں آپ کو، میں تو ابھی ایک خبر دیکھا تو میں سب کی میں نے جس سے ڈالا تو اس کو فون کی، عجیب خبر، یہ حالت ہے ہماری۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے، آج صورتحال یہ ہے ہماری کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا یہ ہمارا دشمن طے کرتا ہے، ہمارا ایجنڈا آج ہمارا مقابل طے کر رہا ہے۔ افسوس کا بات ہے ہم اپنا ایجنڈا خود طے کریں، کس قدم کو کب ہمیں کیسے اٹھانا ہے، ہمارے ایجنڈے ہمارا مقابل طے کرتا ہے۔ باقاعدہ پروگرام بنا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، ہم اس پہ چلنے لگتے ہیں۔ سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں میں یہاں کھڑے کھڑے، سینکڑوں مثالیں۔ پردے کا ایک معاملہ اٹھا کرناٹک میں، چھوٹی سی ایک مثال ہے، ایک خاتون کے سامنے دوڑے 50 نوجوان، اس نے نعرہ لگایا، واقعی جرأت کی بات ہے، اتنے نوجوان کسی کو گھیرنے میں تو مرد کا سینہ جو ہے حلق میں آ جائے، عورت تھی۔ اب سارے مسلمان اس کو مبارکباد چیک سب دے رہے ہیں، حالانکہ قیادت کو کرنا چاہیے تو 50 لوگوں پر ہریسمنٹ کا کیس، ایک لڑکی کے اوپر جب اتنے نوجوان گئے تو کیا کیا سرکار نے، یہ کرنا تھا، لیکن ایجنڈا ان کا تھا کہ مسلمان جذباتی باتیں کرے اور ہندو مت نہیں، کیونکہ ایک الیکشن لڑنا تھا وہاں پر، ایجنڈے وہ طے کرتے ہیں۔ افسوسناک بات ہے ہم اس دنیا کے صحیح ترین انسان کی قیادت کو ماننے والے، اس نبی کو ماننے والے افراد، افسوس۔ اور قرآن میں کہا کرتا ہوں انسانی سائیکالوجی اور نفسیات
انسانی سائیکالوجی اور نفسیات پر قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے تو اس کا سبجیکٹ انسان ہے، اس کا سبجیکٹ انسان ہے قرآن کا، اس لیے اس سے بہتر ہے۔ کب جذبات میں قومیں کیا کرتی ہے، عام حالات میں قومیں کیا کرتی ہے، طاقت کا غرور ہو تو کیا اقدامات کرتے ہیں، پورا قرآن میں آپ کو ملے گا، پوری سائیکالوجی ملے گی۔ ہے میں نے ایک خبر دیکھی، کسی بدھسٹ ادارے یا مسجد عبادت گاہ کی ایک تصویر تھی، تصویر ایسی تھی کہ بالکل انٹری گیٹ اور وہاں بالکل ترتیب سے چپل رکھے ہوئے، اتنی ترتیب سے کہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ ایک تصویر تھی اور اس کے بازو میں ایک مسجد کی تصویر تھی۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی نکالے، دیکھیے آپ لوگ کا ماتم کرنے کی طرف ہوتی ہے۔ اس تصویر میں بالکل چپل اتارنے کا مقام تھا اور چپلیں بالکل بے ترتیب پڑی ہوئی تھی، کوئی الٹی کوئی سیدھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور یہ بدھسٹ ہے۔ میں نے ان کو فون کیا جنہوں نے کیا، میں نے کہا افسوس ہے تمہاری عقل پر، تم چپل کو اپنا اسوا بناتے ہو، ذرا اندر مسجد میں داخل ہو اور دیکھو کہ ایک سب پہ کیسے کھڑے ہیں، امیر و غریب، حاکم و محکوم، جاہل اور عالم کیسے کھڑے ہیں، کیا ان کے یہاں بھی یہ برابری ہے انسانوں کی؟ تم چپلوں کو اسوا بنا رہے ہو، اللہ نے ہم کو انسانوں کو بنایا ہے۔ نماز مسجد یہ ذہنی دیوالی کا پن المیہ ہے ہمارا، ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملے گی، ان کو اسوا بناتے ہیں۔ فلاں قوم اتنی متحد اور اتحاد کی دعوت وہاں سے لوگ جہاں جو پنجم ہندوستان آیا دسترخوان پر بیٹھا ہے، سب کھا نہیں رہے، خاموش بیٹھے، اچانک اذان کی آواز ہوئی، سارے لوگوں نے ایک ساتھ کھانا شروع کیا۔ کہتا ہے گڈ آرمی ڈسپلن کا، نو آرمی ڈسپلن، یہ آرمی ڈسپلن نہیں ہے، اسلامک ڈسپلن ہے۔ تو کہا دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہوگا، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں دسترخوان پر بھی ایسی ڈسپلن موجود، ایسا اتحاد اور ایسی یکسوئی، کتنے اسباق ہیں۔ خیر، تو ہمارے یہاں یہ جو خبریں پھیلانے کی حوصلہ توڑنے والی نہیں، حوصلہ دینے والی خبر، تربیت یہ بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، ایمان کی چنگاری ہر دل میں ہوتی ہے، سلیقے سے ہوا دے کے اس کو شعلہ جوالا بنا ہوتا ہے، سلیقے سے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر جب سنائی ان لوگوں نے، آپ نے جملہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اٹھے، اور اس کے بعد آپ نے پھر وہاں پر خوشخبری دی مسلمانوں کو کہ سنو یہ آخری جنگ ہے جب کفار تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارے سامنے، اب تم جاؤ گے ان کے سامنے، اب یہ کبھی نہیں آ سکیں گے، توڑ دے گا اللہ تعالیٰ کی خبر، یہ حوصلہ دینے والا ہے ان حالات، خبر ایسی ہے اور حوصلہ ہی۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود ایک صحابی مسلمان ہوئے، لوگوں کو خبر نہیں، کہا اللہ کے نبی میں کیا کر سکتا ہوں؟ بولے تم اکیلے کیا کر سکتے، ہمارے یہاں کہتے ہیں اکیلے کیا کر سکتے، دیکھیے یار، کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اچھا اگر کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، ان میں آپس میں اختلاف کرنا ہے، دشمن کی طاقت توڑنے کا یہ طریقہ ہے۔ نعیم بن مسعود کہے بولو، یہ مشرکین مکہ نے کہا ارے تم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، یہودی دھوکے باز کرنا، ان کو دھوکہ دیے کہ آپ کے ساتھ رہے نہیں، اس لیے ذرا ہوشیار رہنا، کیونکہ میں ایسا سنا ہوں وہ تمہارے کچھ آدمی ارغوان رکھنے والے ہیں اور وہ بعد میں تمہارے سرداروں کو نبی کے حوالے کر دیں گے اور اپنا معاملہ سیدھا کر لیں گے، کیونکہ غداری کی اور لوگوں نے دھوکہ کیا، خیبر کا ان کے سامنے ہے، وہاں کا بنو قینقاع کہ ان کو خیبر میں بھیجا گیا، یہ پورے واقعات بیان کر کے ہاں ایسا کہا تو آدمی مانگے تو دینا۔ اب اس کے بعد ادھر گئے بنو قریظہ سے، ان کو خود دوستی تعلقات سب پرانی یادیں ہاتھ دلائی تاکہ محبت کے جذبے، اپنائیت کے جذبے پروان چلنے، ڈائریکٹ بات نہیں کی، اور یہ سیکھا صحابہ کہا اب ہمارا تعلق ہے تو ایک خبر اسی ہے، بڑی اندر کی خبر ہے، اسی کو مکہ والے کتنی بار جنگ کی، بدر میں دیکھے، احد میں دیکھے، کیا کر لی، ہار جاتے ہیں، اور جب پھر کیا نکل جائیں گے، تم تو یہاں تمہارا کیا، تو یہ دھوکہ دے کے نہ جانے، معاملہ صاف کر کے جاوے، اس لیے ان کے کچھ آدمی رقمان لگے، نے کہا بات تو درست ہے، دماغ میں بیٹھائی بالکل۔ دیکھیے بات یاد رکھیے، یہاں پر ایک جملہ سے کسی کی رائے بدلنے کے لیے اس کا دماغ بدلنا پڑتا ہے، ہر آدمی کے کھوپڑے میں ایک دماغ ہوتا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں بس ہم جو بولے وہ بولنے میں، یہ صحابہ کا وسیلہ تھا، پہلے ذہن بنایا
کیا ہوا؟ جب ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حملہ کرنا ہے، کہا اگر سنیچر ہے، معلوم نہیں ہے بندر بنا دیا گیا کہ سنیچر کی مخالفت ہم نہیں کرتے ہیں، اور کہا لڑائی کی پرسوں، مگر تب تمہارے کچھ آدمی ہمارے پاس پہلے ہمارے یہ جیسے ہی سنا مشرکین مکہ نے سوال جواب نہیں، بات تو ثابت ہو گئی، روک ہو گیا واپس. اب یہ واپس ہو گئے، یہ فٹ ہو گئے دونوں کے درمیان، اعتماد ختم ہو گیا. اب یقینی بات تھی کہ وہ حملہ کریں گے تو یہ ساتھ دے دیں گے، اور ان کو بھی یقین تھا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے ان کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. یہ ہو گیا. اب اور اس کے ساتھ ساتھ خبریں ہیں، بس بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ سمیٹ لوں گا. ایک صحابی اور بھی اکیلا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ اکیلے اپنی جگہ اپنا کردار ادا کریں. اللہ ہم سے پوچھے گا تو کیا کیا، پوری قوم کا سوال کا جواب ہم کو نہیں دینا. بولا تو پھر واضح تو بھی روکا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہم یہ سوچنے میں بس کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، 1400 صحابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اس وقت جو لوگ تھے، اکیلا نام حضرت حذیفہ کا لیا، اکیلا کہا حذیفہ اٹھو، لمبا واقعہ ہے وہ، اور جا کر دشمن کی خبر لائی. کبھی ہم نے سوچا کہ حضرت حذیفہ کا نام صرف اللہ کے نبی نے کیوں لیا؟ اور میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ صحابہ کی ذہانت کے واقعات پڑھیں، اتنے صغیر اللہ نے یوں ہی قیامت تک کے اس ہدایت کی ذمہ داری ان کاندھوں پر نہیں ڈالی تھی. وہ چنے ہوئے تاریخ کے انسان کے روشن مینار تھے، ان کی مثالیں نہیں ہیں. صحابہ کی ذہانت، بہادری، شجاعت، جس میدان میں آپ دیکھو، غنا، لوگوں کو معاف کرنا، ساری میدان. خیر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو اٹھایا اور کہا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرا نام نہیں لیتے تو میں نہیں اٹھتا. اب اس کے بعد جب اٹھے تو کہا دیکھو دشمن کی خبر لے کر آنا، لیکن صرف خبر لانا، کچھ نہ کرنا. یہ جملہ کیوں کہا؟ ضبط کرنا. حضرت حذیفہ جیسا ضبط اگر آپ پڑھیں گے اس واقعے کو تو دل کانپ جاتا ہے. تاریخ میں بڑی مشکل سے کوئی مثال نہیں ہے، مشکل سے، میں اسے نہیں کہہ رہا ہوں. کیسا ضبط تھا ان کا. غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی کی شہادت کی جھوٹی خبر ہوئی، دیکھو اللہ کے کیسا ضبط تھا. ان کو کہہ رہے ہیں کچھ نہ کرنا، کیونکہ یہ ضبط کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جب خبر ہوئی تو ان کے والد مدینہ میں تھے، یہ بھی میدان جنگ میں پہنچے، اور ان کے سامنے صحابہ کرام نے دشمن کا آدمی سمجھ کر ان کے اوپر تلواریں لے کر دوڑے. حضرت حذیفہ کہہ رہے رکو، میرے یہ والد ہے، یمان کے میرے والد مسلمان ہے، لیکن ان کی آواز سے پہلے تلواریں پہنچ گئی، ان کے پیچھے شہید ہو گئے. ایک جملہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان پر. ذرا سا اپنے آپ کو وہاں رکھے، دل کانپ جاتا ہے. کہا اللہ تم پر رحم فرمائیے، میرے والد مسلمان تھے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے بعد کے قاتلوں کا یہ جملہ کہنے کا ذکر ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائیے، میرے والد مسلمان تھے؟ آدمی تو یہ کہتا ہے میں چیخ رہا تھا، کہا تھا تیرا سب کہتے. یہ ضبط تھا. وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ذہین کی طرح، میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ آگ تاپ رہے تھے، میں بھی تاپنے لگا، اور اس ابو سفیان نے اعلان کیا کہ محمد کے لشکر کے کچھ لوگ ہمارے یہاں آ گئے ہیں، اس لیے ہر شخص اپنے بازو. میں آگ تاپ رہا تھا، جیسے ہی اعلان ختم ہوا میں نے بازو والے کی کلائی پکڑی، کیا نام ہے میرا؟ اب وہ پورا ایڈریس بتا دیا. پوچھنے والے سے کوئی پوچھتا ہے، کتنا تیز دماغ تھا. ہم لوگ رہتے تو سوچتے کہاں کا بولیں گے، ناسک کا، جھوڑگا کا، دھومکے کا، کہاں کا بولیں گے، یہ سوچتے. فوراً اللہ کے نبی نے چن کر بھیجا تھا. مشکل حالات میں اتنی تیز ایکشن لینے والا دماغ ہے یہ، کتنی تیز. اللہ کے نبی کی قیادت ہے. اور اس کے بعد جب آندھی آئی تو پورا منظر دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے خبر آندھی نے الٹ دیے. یہ اللہ کی مدد تھی. جب توکل کر کے جمع رہے، استطاعت بھر مقابلہ کرتے رہے، تو ایسی آندھی آئی کہ مشرکین نے جب بھاگنا شروع کیا میدان چھوڑ کر کے، تو پورا میدان صاف. ابو سفیان نے اعلان کیا اور کسی کی خبر نہیں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ اونٹ بندھا ہوا ہے، اس کو مار رہے ہیں، چل چل. کہا بے وقوف، پہلے اونٹ کھول. آندھی کی وجہ سے یہ اللہ کے لشکری تھے. اللہ اپنے لشکری چھوڑتا ہے. کل ہم نے دیکھا کرونا جب آیا، اللہ کا ایک لشکری تھا جو نظر نہیں آیا تھا. جو لوگ ملکوں سے نکالنے کی بات کرتے تھے گھروں کے باہر نہیں نکل رہے. اور اپنے قوم کے ان جواں مردوں اور جیانوں کی جواں مردی بھی دیکھی کہ جو اپنے ماں باپ کی لاشیں چھوڑ کر مانگے تھے. میری قوم کا نوجوان تھا جو اسے انتم سنسکار کر رہا تھا. ہم تھے. آپ بزدلی سے جاتے تھے، آپ ان کو غیر متحد ہونا مشکل حالات میں ان کا تانا دیتے. اپنے سامنے کا نوالا اٹھا کر کے دے دیا مسافروں کو جو
بے شمار واقعات ہیں. یہ حالات جو ہیں یہ حالات مشکل نہیں ہیں. اصل میں دوا کا استعمال یہ حالات میں ہمیں منصوبہ بندی کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت میں ساری تعلیمات موجود ہے, قرآن میں ساری تعلیمات موجود ہے. قیامت تک کے ہدایت ہے, وہ قیامت تک کے رہبری اور رہنمائی ہے. ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں. مشکل ترین حالات کو ہمارے مطابق کرنے والی وہ قوت و طاقت اللہ رب العالمین کی اس نے یقین دہانی کرائی ہے, جو تنہا کو ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچاتا ہے, جس نے اسی دریا سے بنی اسرائیل کو نکالا جس میں فرعون ہلاک ہوا, وہی ہمیں بھی بچائے گا. شرط یہ ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ہم ایمان والے بن جائیں, ڈر جائیں, ان حالات سے ہم نکل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, دینی تعلیمات کو اس کو لینا. آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت بار قرآن میں بیان کیا گیا اور بعض علماء نے لکھا ہے ہندوستانی مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے وہ 20% تھی, بگڑی ہوئی تھی اور مظلوم تھی. بزدلی کیسی کہ کہتے ہیں فقاتل ربک انا ہؤلاء قاعدون, تم اور تمہارا رب جا کر لڑے, جب فتح ہو جائے گی تو بتا دے گا. ہم بھی انتظار میں کوئی قائد آئے اور ڈگڈگی بجائے اور پورے حالات ہم بھی انتظار میں. ویسے بالکل یہ برسوں کی غلامی بزدلی بھی آتی ہے, پوری نفسیات ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ رہے ہیں اور جا کے بچڑے کی پوجا کریں. ہمارے یہاں کا یہ کہ فلاں کنویں میں سے ابھی یہ پانی نکل رہا ہے, شفا دیکھیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو شفا نہ دینے والی ذات ماننے والے کیسے لوگ, عقیدے کی خرابی دیکھیے, سب یہ چیزیں ہیں. اور 80% ظالم حق مرادی ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں, 80% اور ظالم, پورا معاملہ ایسے ہے. خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار اسباب ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کر کے نصیحت کرتے ہیں, ایک آیت قرآن وقال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ, لوٹو اللہ کے اوپر, وصبروا, صبر یعنی جم جاؤ. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ وصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین. دیکھیے ایک آیت ہے لیکن پڑھ جائیے, اس میں اللہ کی زمین ہے, یہ جس کو چاہتا حکومت دیتا ہے. کل کے غلاموں کو تاریخ نے دیکھا, عرب فلسطین دیا اللہ نے, تن تنہا بدن کے کپڑوں سے نکلنے والے مکہ کے مہاجرین کو قیصر و کسریٰ کا سلطان بنایا اللہ نے. یہ اس کی زمین ہے, وہ جس کو چاہے کرے گا. والعاقبۃ للمتقین, گارنٹی ہے کامیاب سے وہ متقی لوگ ہوں گے, اس کی ضمانت اور گارنٹی ہے. ایک بار یہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین حالات کو بدل دے, ہمارے شعور کو پختگی دے اور ہمیں لوٹنے کی حقیقی طرف توفیق عطا فرمائے رب العالمین. معزز حاضرین, شہر کے اور اطراف کے حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں. بارش کی صورت حال کیا ہے, اور اس بارش کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے توبہ اور استغفار کی تلقین کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. استغفار کرو, اللہ رب العالمین آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. اللہ رب العالمین کا سچا وعدہ ہے. اس لیے اللہ سے ہم سب کو استغفار کرنا چاہیے کہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. الہ العالمین رب العالمین ہماری خطاؤں کو بخش دے رب العالمین. اللہم سیبا نافعا, اللہم انی اسألک, اللہم انی اسألک, اللہم انی اسألک, اللہم سیبا نافعا, اللہم سیبا نافعا, اللہم سیبا نافعا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے رب العالمین. الہ العالمین ہماری خطاؤں کو بخش دے رب العالمین. اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتے ہیں رب العالمین. الہ العالمین رب العالمین بارش برسا, رحم فرما رب العالمین. حالات بڑے مخصوص ہے رب العالمین. الہ العالمین رب العالمین ہمیں بخش دے رب العالمین. رب العالمین اتنی آلودہ زندگی اللہ کہ ہم ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے, لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے. میرا سچا وعدہ ہے رب العالمین کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے, اس کے بعد توبہ کرتا ہے, میں اسے معاف کرتا ہوں. اے اللہ بخش دے, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں رب العالمین. جہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رب العالمین. اے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرما رب العالمین.
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اے اللہ بخش دے، معاف فرما رب العالمین. الہ العالمین ہم توبہ کرتے ہیں رب العالمین. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لفظوں کو معاف فرما، ہماری بے اعتدالیوں سے درگزر فرما رب العالمین. الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما رب العالمین. تن تنہا پوری کائنات کا خالق تو ہے رب العالمین. الہ العالمین تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار العیون، تو غفار ہے رب العالمین. الہ العالمین ہم پر رحم فرما رب العالمین. اللہ بارش برسا رب العالمین. الہ العالمین ہم تم سے سوال کرتے ہیں رب العالمین. اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے رب العالمین. الہ العالمین رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد